بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ رواه البخاری ومسلم۔ سامعین و سامعات، ناظرین، ماہ مبارک کے اندر اس پہلے عشرے میں جو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، مختلف مجالس میں اور دروس حدیث میں روزے سے متعلق، ماہ مبارک سے متعلق فضیلت اور اہمیت، ان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ آج کی مجلس میں یہ حدیث پاک پڑھی گئی جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات عمل کرنے کے خاص حالات اور اخلاص اور خشیت کی کیفیات کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض مقبول بندوں کو ان کے اعمال حسنہ کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس عام قانون رحمت کا ذکر فرمایا، مگر اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنا ہے، وہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے، گفٹ ہے، اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ چونکہ بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہشات نفس اور کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اور فرمایا گیا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری مالک و مولا کی بارگاہ میں حضوری اور ان کا دیدار۔ اور قسم ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور روزہ دنیا میں شیطان و نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اور فرمایا گیا جب روزے دار کو کوئی گالی دے یا اس سے بےہودہ بات کرے یا فحش باتیں بکیں
تو وہ یہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی گالی نہ دے، شور و ہنگامہ نہ کرے اور بےہودہ بات اس سے نہ کہے، بلکہ یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ حضرات، ایک دوسری روایت میں جو طویل ہے، پہلا عشرہ چونکہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، آج 9 رمضان المبارک ہے، تو اس سے متعلق اور روزے دار کو کوئی روزہ افطار کرائے، اس سے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو بیہقی کی روایت ہے، فرمایا من فطر صائما على مذقة لبن او شربة من ماء ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له أو أعتقه من النار۔ جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ ایک دودھ کے گھونٹ سے یا لسی سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے کرایا، یا اگر کسی نے کسی روزے دار کا مکمل روزہ افطار کرایا، کھانا کھلایا، اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ایسا پانی شربت پلائیں گے جس کو پی کر کبھی جنتی کو پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ ہم محدثین کرام نے تشریح کی ہے کہ یہ پہلا عشرہ رحمت والا کس کے لیے ہے؟ کہا متقین لوگوں کے لیے پہلا عشرہ 10 ڈیز رحمت والے ہیں، یعنی جو اپنے کو گناہ سے بچاتے رہے، ہو گیا توبہ کر لی، رمضان شروع ہوا اس میں عبادت کی، تو پہلے 10 ڈیز جو رمضان کے ہیں اس میں اللہ کی رحمت شروع ہی مہینے سے، شروع ہی دن سے ماہ مبارک کے متوجہ رہتی ہے اور ان پر رحمت کی چادر ان پر تان دی جاتی ہے اور ان کی دعا قبول ہونے لگتی ہے۔ دوسرا عشرہ 10 ڈیز ان لوگوں کے لیے ہیں جو مغفرت کے لیے مقرر کیا گیا کہ پہلے عشرے کے اندر انہوں نے توبہ کیا، استغفار کیا، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آخری 10 ڈیز ان لوگوں کے لیے ہے، ان مؤمنین کے لیے ہے، ان مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے پورے سال میں گناہ کیے، زنا کیا، شراب پی، تہمت لگائی، غیبت کی، لیکن پہلے عشرے میں توبہ استغفار کیا، دوسرے عشرے کے اندر عبادت کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، تلاوت کی، تراویح پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، اور آخری عشرے میں اللہ کے سامنے روئے، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، جیسا میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا، ماہ مبارک کو اگر ہم اچھے طریقے سے گزاریں گے تو انشاءاللہ پورا سال ہمارا صحیح گزرے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جس کا رمضان صحیح گزر گیا، نماز صحیح پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھا، تلاوت قرآن کی اور پورا رمضان ترتیب سے گزارا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کا صحیح گزاریں گے۔ تو محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے، ماہ مبارک کا پہلا عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہم اگر رحمت کے مستحق بن نہ سکے تو اب بن جائیں، توبہ کر لیں، اور ابھی 20 ڈیز باقی ہیں، 20 دن باقی ہیں، ان کی قدر کریں۔ شاعر صحیح کہتا ہے
ایک شاعر نے کہا اللہ کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صاحب دل نے جو یہ شعر پڑھا، صحیح پڑھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اے حضرت انسان، تو نے زندگی بھر طرح طرح کے گناہ کر لیے، تو نے پورے سال جھوٹ بولا، غیبت کی، حرام خوری کی، طرح طرح سے دل دکھایا، اب تو اللہ کا بندہ بن جا، رمضان کا مہینہ آ گیا، اس میں عبادت کر لے، تلاوت کر لے، اللہ کے سامنے رو لے۔ اور لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اپنے گناہوں پر معافی چاہ لے، اللہ تبارک و تعالی تجھ پر نظر کرم کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب ہمارے چند دوستوں نے انڈیا سے اور بیرون سے ہمیں فون کیے کہ مولانا جب بھی درس حدیث دیں یا کوئی بیان کریں تو کوئی مناجات حمد ضرور پڑھ دیں۔ اب آخر میں آپ کے سامنے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی ایک مناجات پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں اور پھر اللہ سے دعا کریں اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وہ یہ مناجات کثرت سے پڑھتے، الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا، الہی بتا چھوڑ سرکار تیری، کہاں جائے بندہ یہ لاچار تیرا، دوا یا رضا کیا کروں میں الہی، دوا بھی ہے تیری اور آزار تیرا، مرض لا دوا کی سے چاہوں تو شافی ہے میرا، میں بیمار تیرا، الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا، سدا خواب غفلت میں سوتا رہا میں، نہ ایک دم ہوا بیدار تیرا، الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا، الہی میں سب چھوڑ کر بار میرا، لیا ہے پکڑ اب تو دربار تیرا، لیا ہے پکڑ اب تو دربار تیرا، خبر لیجئے اس دن بھی میری الہی، کھلے جب کہ بخشش کا بازار تیرا، نگاہ کرم بھی طریق ہے کافی، نگاہ کرم بھی طریق ہے کافی، لگے گا جو رحمت کا دربار تیرا، رہے گا نہ کچھ نقد عصیاں سے میرا، لگے گا جو رحمت کا دربار تیرا، گناہ میرے حد سے زیادہ ہے یا رب، مجھے چاہیے رے میں بسیار تیرا، الہی ہو میری مناجات مقبول، کہ رد کرنا ہرگز نہیں کام تیرا،
الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا۔ آخر میں لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دوستوں سے گزارش ہے، ماہ مبارک کی قدر کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، رونے کا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا اہتمام کریں۔ اللہ میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے اس ماہ مبارک کو خیر کا، برکتوں کا، رحمتوں کا، سعادتوں کا مہینہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔